बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और बल्कि बड़ी बड़ी खबरें 3-4 इकट्ठी हो गई हैं। मैं पहले आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी हेडलाइंस बता देता हूँ कि एक्चुअली पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नंबर 1 सबसे बड़ी खबर यह है कि जो एक रुकनी कमीशन बनाया गया था और हुकूमत ने यह दावा किया था कि वो इंसाफ करेगी, जिस पे बहुत शोर मचा था। हमने भी उस पर आवाज़ बुलंद की थी कि अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है हुकूमत का ये कदम, और काजी फायद ईसा साहब को किसी सूरत भी हुकूमत के कमीशन बनाने वाली बात के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, उनके साथ ये मामला तय नहीं करना चाहिए था। तो उस मामले के ऊपर जो कमीशन बनाने के लिए इंतखाब किया गया था, तसद्दुक जिलानी साहब का, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इसके ऊपर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी कि मैं ये नहीं कर सकता, और उन्होंने माजरत कर ली इस सारी सूरत हाल में। और उन्होंने क्या कहा ये तफसील आपको बताता हूँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के 6 जजेस ने जो खत लिखा था उसकी बुनियाद के ऊपर। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सब मुतालबा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलना चाहिए और एक बड़ा बेंच बनना चाहिए जिस बेंच में वो जजेस मौजूद हों जो इस मामले को सुने और जो गैर जानिबदार हो। या तो फिर इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए, हाजिर सर्विस जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर मुश्तमिल कम से कम 3 जजेस हों, कमीशन बने। ये भी एक नुक्ता उठाया जा रहा था। तो हुआ ये कि हाई कोर्ट के जजेस पर चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस, 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूं। यहां पे भी एतराजात सामने आएंगे और आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कई मरतबा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो 3 केसेस आखिरी 1 हफ्ते में उनकी सजा सुनाई गई, 5 दिनों के अंदर 3 सजाएं सुनाई गई, लगभग 30 साल से ज्यादा की सजाएं थी। उनमें मैंने आपको पहले कई मरतबा कहा कि ये केसेस हवा में उड़ जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, ये कभी नहीं बचेंगे। ये गलतियों से भरे हुए ट्रायल हैं, उजलत से भरे हुए ट्रायल हैं। इनके अंदर जानबूझकर ऐसा लगता है ऐसी चीजें छोड़ी गई हैं जिनका फायदा इमरान खान साहब को होगा, और अब हो गया। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की जमानत भी मंजूर हो गई है, उनको अब रिहा किया जा सकता है अगर किसी और मुकदमे में उनको नहीं डाला जा रहा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। मैं सबसे पहले आपको जो खबर है वो दे देता हूं कि तसद्दुक जिलानी साहब ने क्यों माजरत की, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनके बेटे ने भी लिखा कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ये ठीक अमल नहीं है कि एक रुकनी कमीशन बना दिया जाए। 6 जजेस जो है हाजिर ड्यूटी, वो एक शिकायत कर रहे हैं, उसके ऊपर एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए और वो इंसाफ करेगा। क्योंकि जिस हुकूमत से उनको शिकायत है वही हुकूमत कैसे इंसाफ दे सकती है, या उस हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन कैसे इंसाफ दे सकता है। तो डॉन न्यूज के मुताबिक जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से 6 जजेस के खत का आज खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिए जाने के बाद ये पेशरफ सामने आई। लेकिन एक्चुअली ये खत पहले है। मैं क्योंकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, ये दावा समी इब्राहिम साहब ने किया, ये दावा शाकिर महमूद साहब ने किया, और कुछ सहाफ़ी जो है वो भी ये दावा कर रहे हैं कि एक्चुअली हुआ ये है कि जब तसद्दुक जिलानी साहब ने बता दिया कि मैं तो भाई ये कर नहीं सकता और ये काम ही ठीक नहीं है, तो उसके बाद जो है फिर कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो फिर ये बेंच तश्कील देना पड़ा। एक तरफ तो देखें काजी फायद ईसा साहब ने, कॉमन सेंस की बात है, उन्होंने खुद तस्लीम कर दिया था ठीक है जी आप बनाएं कमीशन। अब अगर कमीशन काम कर रहा होता तो काजी साहब क्यों नोटिस लेते। अब कमीशन ने क्योंकि काम करने से मादरत की, तभी तो काजी साहब ने नोटिस लिया। ऑब्वियस है, समझ में आने वाली बात है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तसद्दुक जिलानी साहब ने लिखा कि एतमाद करने पर वजीर आजम का, काबीना का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा का और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रिया अदा करता हूं। अब ये नाम आपने याद रखने हैं, मैंने आगे जाके आपको बताने हैं कि 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एक वजीर आजम पाकिस्तान और एक वफाकी काबीना, इनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और 30 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात पर एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई थी और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था। तो तसद्दुक जिलानी साहब को उसूली तौर पे ये लगता है कि ये कमीशन काम नहीं करेगा और ये कमीशन जो है वो ठीक नहीं बन रहा, और दूसरा उनको ये लगता है कि इस कमीशन के अंदर से कुछ नहीं निकलेगा और बदनामी अलग हो जाएगी। लिहाजा उम्र के इस हिस्से में उन्होंने गलत काम करने से मादरत कर ली, अपनी इज्जत को महफूज रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको कह रहे थे कि आप अपनी इज्जत बचाएं और इस मामले से अपने आप को दूर रखें।
اب جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد اب جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا اس پر چیف جسٹس کا خود نوٹس 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے۔ اب ذرا بینچ کے اندر جو ججز ہیں ان کا آپ نام سن لیں، اور کچھ ججز کو شامل نہیں کیا گیا جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، کچھ ججز کو شامل کیا گیا اس کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا خود نوٹس لیتے ہوئے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور سربراہ خود قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ اس کا حصہ ہیں، سینئر جج ہیں۔ جسٹس یحییٰ خان افریدی اس کا حصہ ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اس کا حصہ ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ اس کا حصہ ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی اس کا حصہ ہیں، اور جسٹس نعیم اختر افغان بینچ کا حصہ ہے۔ کچھ سینئر ججز کو بیچ میں شامل نہیں کیا گیا، جن میں خاص طور پہ ایک نام جسٹس منیب اختر صاحب کا ہے جس کے اوپر بہت آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ان کو شامل کیا جانا چاہیے، اور ان کے علاوہ ایک نام جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے، دیگر کچھ ججز ہیں ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ اب مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے ایک طرف کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان صاحب، MQM، ANP، 13 جماعتی اتحاد PDM جو ہے وہ چھلانگے مارتا تھا اس وقت جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بینچ بنایا تھا، اور وہ سب اس وقت کہتے تھے فل کورٹ بنائیں، فل کورٹ بنائیں، عوامی نوعیت کا معاملہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، فل کورٹ بنائیں، فل کورٹ بنانے میں کیا اعتراض ہے، فل کورٹ ہی بننا چاہیے۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا بھی یہی موقف تھا، اور دیگر معزز جج صاحبان بھی یہ کہتے تھے۔ تو میرے خیال میں دس از دا رائٹ ٹائم کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک ایسا معاملہ ہے جو عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، عدلیہ کی خود مختاری کا معاملہ ہے، پاکستان میں عدلیہ کے تشخص اور عدلیہ کے اوپر پاکستانیوں کے اعتماد کا معاملہ ہے۔ تو اس معاملے میں فل کورٹ بنایا جانا بہت ضروری ہے۔ اب وہ تمام لوگ جو دن رات چھلانگے مارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ فل کورٹ بنایا جائے، اب ان کا موقف آپ سنیے گا۔ تھوڑے دن پہلے تک ہمارے کچھ لوگ، کچھ صحافی دوست بھی اس کے اندر شامل تھے، پولیٹیکل لوگ بھی اس پہ شامل تھے، وہ اس کمیشن کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ حل ہو گیا، کمال ہو گیا، اور جو پاکستان بار کونسل ہے اس نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کانسنٹ دے دی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ آسما جہانگیر گروپ جو ہیں، خاص طور پہ جس کو آج کل لیڈ کر رہے ہیں احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ، ان لوگوں نے کنٹرول کر کے وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ قابو کی ہوئی ہیں، اور وہ حکومت کے فائدے میں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ بی ٹیم بنا دیا حکومت کی آسما جہانگیر گروپ کو، جس نے ہمیشہ عدلیہ کی عزت کے لیے اور انصاف کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو پہلے کمیشن کو سپورٹ کر رہے تھے اب اس لارجر بینچ کو سپورٹ کریں گے، یعنی پہلے بھی غلط چیز کو سپورٹ کر رہے تھے، اب پھر غلط چیز کو سپورٹ کریں گے۔ پہلے غلط ثابت ہو چکے ہیں، اس کے اوپر پہلے ان ساروں کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارا موقف غلط تھا، لہذا اب اس کے اوپر لارجر بینچ بن گیا ہے، پہلے موقف کے اوپر ہم معافی مانگتے ہیں، اب اس لارجر بینچ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، پھر ان کو تھوڑے دن بعد معافی مانگنی پڑے گی کہ لارجر بینچ کا موقف بھی غلط تھا، فل کورٹ بیٹھنا چاہیے۔ سارے کے سارے ججز بیٹھیں اور بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ پاکستان کے اندر عدلیہ کی آزادی کیسی ہونی چاہیے، خود مختاری کیسی ہونی چاہیے، وکلا اور تمام لوگوں کو اس کے اوپر مطمئن کیا جائے۔ اب اس میں جو ہے وہ 2 معزز جج صاحبان موجود نہیں ہیں، اور 2 ججز کے اوپر 3 ججز کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ ایک تو 2 ججز وہ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا تھا، اس میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں۔ تو ان دونوں کے اوپر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے۔ دوسرا ایک اعتراض یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ دونوں اب اس کیس کو نہیں سن سکتے۔ وہ اس لیے، میری دانست میں بھی نہیں سن سکتے، وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک رکنی کمیشن بنانے کے اوپر کانسنٹ دی تھی، اور وہ جو کمیشن کے رکن جن کو بنایا گیا تھا، جنہوں نے اعتراض کر دیا اور انہوں نے کہا جی میں اس کے اندر نہیں بیٹھ رہا، معذرت کر لی انہوں نے، تصدق جیلانی صاحب نے، انہوں نے شکریہ بھی ان 2 معزز جج صاحبان کا ادا کیا ہے۔ لہذا یہ 2 معزز جج صاحبان اس سارے معاملے کو ایک اور طرح سے ڈیل کرنا چاہتے تھے، لہذا اس طرح سے ڈیل ہونا غلط ثابت ہوا، تو اب ان دونوں جج صاحبان کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ دونوں جج صاحبان حکومت کے ساتھ اس میٹنگ کا حصہ بھی تھے۔ دوسرا، قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ معاملہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے نالج میں یہ بات 10-11 ماہ پہلے سے موجود تھی، یعنی لگ بھگ 10 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ججز کس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور ججز نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اس سارے معاملے پر کچھ نہیں کیا۔
اگر کوئی یہ کہے کہ جان بوجھ کر نہیں کیا تو یہ الزام بھی لگایا جا سکتا ہے لگانے والوں کی جانب سے، وہ اس لیے کہ قاضی صاحب بہت ساری چیزیں یاد رکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے دماغ میں رہتی ہیں، وہ یہ کیسے بھول گئے کہ ان کے ساتھی ججز نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ہم لوگ بہت مشکل میں ہیں، دقت میں ہیں، ہمیں دباؤ کا سامنا ہے اور ہم انصاف نہیں دے پا رہے لوگوں کو آزادی کے ساتھ، ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے خاص طور پہ سیاسی کیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ لہذا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، وہ سربراہ ہیں بینچ کے، ان کو اس کے اندر سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ اور ایک جسٹس نعیم اختر افغان صاحب جو جونیئر جج ہیں، ان سے سینئر ججز کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اب مختلف توجیحات دی جائیں گی لیکن لوگ اس کو مانیں گے نہیں، یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں۔ 300 وکلا نے پہلے لیٹر لکھا ہے، اب 3000 وکیل اور لیٹر لکھ دیں گے۔ یہ معاملہ کہیں پہ بریکیں لگنی نہیں ہے، ہونا یہی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور وکلا اس پہ ہار نہیں مانیں گے، سول سوسائٹی اس پہ بات کرے گی، صحافی اس پہ بات کریں گے، پاکستانی اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ بینچ تو بن گیا ہے، ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے کہ سو موٹو ہو گیا، لیکن بدھ والے دن جب اس کی سماعت ہوگی 11 بجے اور 3 اپریل کو، آج یکم ہے، 2 دن کے بعد یعنی پرسوں اس کی سماعت ہے، تو جب بدھ والے دن اس کی سماعت ہوگی 11 بجے صبح تو یہ نقطہ ضرور اٹھایا جائے گا کہ اس میں فل کورٹ بنایا جائے، تشکیل دیا جائے ایک ایسا بینچ جس میں تمام ججز شامل ہوں، اور تمام ججز کا شامل ہونا ہی انصاف کی ضمانت ہوگا۔ لہذا اب یہ معاملہ یہاں پہ آ کے رک گیا ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی بہت بڑی فتح ہے۔ فاض شہباز صاحب نے ایک خبر دی تھی اور بہت بڑی خبر دی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ 6 ججز کسی صورت ہار نہیں مانیں گے، ضرورت پڑی تو اس کمیشن کے خلاف یہ پٹیشن لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جائیں گے، تو یہ ایک نئی اور بڑی عجیب سچویشن پیدا ہو جاتی۔ اب اس سچویشن سے بھی اوائڈ کیا گیا ہے، لیکن کیا اس بینچ کو یہ 6 ججز مان لیں گے؟ دیکھیں اب 6 ججز کو آ کر بات چیت بھی کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بینچ بنا ہوا ہے اس پہ میں اعتراض ہے، آپ فل کورٹ بٹھائیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب باقی ججز جو ہیں ان کو شامل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 ججز کے اوپر اعتراض کر دیں، وہ آ کر یہ کہیں کہ جناب قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو تو یہ معاملہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور آپ لوگ حکومت کو بیٹھ کے یقین دہانیاں بھی کرواتے رہے کہ آپ ان کی دیگر معاملات میں مدد کریں گے، تو ہمیں تو انہی سے شکوہ ہے، لہذا آپ اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ تو ایک بڑی آڈ اور عجیب و غریب سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اس پہ ہوتا کیا ہے۔ اب آ جائے سب سے بڑی خبر جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور بار بار کہا تھا کہ یہ کیسز نہیں بچیں گے، یہ کیسز غلطیوں سے بھرے پڑے ہیں، اجلت سے بھرے پڑے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جن ججز نے یہ فیصلے دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ جتنی غلطیوں والا ٹرائل ہے، جتنی اجلت والا ٹرائل ہے، اتنا ہی زیادہ فائدہ عمران خان کو، بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی کو اور باقی لوگوں کو ہونے والا ہے، اور وہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ توشہ خانہ کا کیس، عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطل ہو گئی ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اب رہ گیا پیچھے سائفر کا کیس اور عدت کا کیس اور ایک آدھا اور کیس، تو 4 کیسز ہیں، صرف 4 میں سے 1 اڑ گیا، 3 رہ گئے۔ یہ لمبا چلے گا نہیں۔ یہ کیسز میری دانست میں صرف اس لیے تھے کہ اوپر نیچے سزائیں سناؤ، لوگ مایوس ہو جائیں، لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکلیں، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب کو ایک مخصوص مدت تک جیل کے اندر بند رکھا جا سکے۔ تو وہ جو مخصوص مدت تک جیل کے اندر بند رکھنے کا ایک فنامینہ تھا یا ایک پلاننگ تھی، وہ تو کامیاب ہوئی، لیکن جو لوگوں کو مایوس کرنے کی پلاننگ تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ پاکستانی مایوس نہیں ہوتے، پاکستانیوں کے بارے میں ہمیشہ غلط اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ کمزور لوگ ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ مایوس ہو جاتے ہیں، حوصلہ نہیں کرتے، ہمت نہیں پکڑتے۔ یہ ساری غلط اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ پاکستانی باشعور بھی ہیں اور مایوس بھی نہیں ہوتے اور چپکے بھی رہتے ہیں کسی مشن کے ساتھ۔ لہذا اب ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل اورنگزیب، انہوں نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، بشرا بی بی، اور ان کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے، اور پروسیکیوٹر جو تھے وہ امجد پرویز عدالت میں پیش ہوئے، اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ علی صاحب اگر آپ اپیلوں پر دلائل دیں گے تو ہم آپ کو نہیں سن سکتے۔ سائفر کیس میں اپیلوں کو سنا جا رہا ہے، دونوں اپیلوں کو ایک ساتھ نہیں سنا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ سزا معطلی کے اوپر دلائل دینا چاہتے ہیں تو ہم سن لیتے ہیں، سزا کے خلاف اپیل عید کے بعد مقرر کریں گے۔ سزا بھی ختم ہو سکتی ہے، وہ اپیل بعد میں آئے گی، لیکن سزا معطل کروا لی ہے فوری طور پہ،
اور 31 जनवरी को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को और उनकी एहलिया को तोशाखाना में 14-14 साल सजा दी गई थी। तो 14-14 साल तो बीच में से निकल गए। अब जो बाकी रह गए हैं वो भी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह निकल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इन केसेस के पल्ले ही कख नहीं था, और जिन लोगों ने इस पे कहा ना इमरान खान को ये हो जाएगा वो हो जाएगा खत्म शुद्ध हो जाएगा, वो सारे अब बेचारे तत्ते तवे पे बैठे होंगे, छलांगे मार रहे होंगे, मादरत मेरी इन अल्फाज के लिए, लेकिन होना उनके साथ यही है। क्योंकि इन केसेस के बारे में जिस बंदे ने वकालत की ABC भी नहीं पढ़ी ना, उसको भी पता था ये केसेस गलत है। और ये जब भी कभी जजेस के सामने आएंगे तो जजेस चाहकर भी इसमें इमरान खान की सजा बरकरार नहीं रख पाएंगे। इमरान खान की सजा खत्म ही करनी पड़ेगी उन्हें। लिहाजा यहां पे केसेस जो हैं उनमें सजा मुअत्तल तो हो गई है, जल्द खत्म भी हो जाएगी। अभी आप देखेंगे साइफर में भी सजा मुअत्तल हो जाएगी, और इद्दत वाला केस तो आता ही उड़ जाएगा, उसके पल्ले ही कख नहीं है। क्योंकि वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, और इससे पहले भी ये मामला जो है वो पहले बहुत ज्यादा फैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। तो उनकी रोशनी में ये केस भी उड़ जाएगा और कोई केस बाकी बचेगा नहीं। तो इमरान खान को मैक्सिमम अंदर रखना हो तो उनका अपना जो अंदाजा है उससे ज्यादा अंदर नहीं रखा जा सकता। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।